جانا مارکیٹ میں جانا کفن میرا خرید کے لے آنا اور کفن خرید کے لا کے قبرستان میں ایک قبر کھود دینا اور لے جا کر کے اس میں ڈال دینا اوپر سے مٹی پاٹ دینا اور جب اس میں ڈال کے مٹی ڈال کے چلے آنا جنازہ نہیں پڑھنا جنازہ کب پڑھا جاتا ہے مرنے کے بعد ہم مردہ نہیں ہے زندہ ہے اور زندہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں اس لیے تم مجھے ڈال کے چلا آنا کل وہ 3 دن جب گزر جائے مٹی ہٹانا اور مجھے نکالنا اگر میں مر گئی تو تم لوگ جنازے پڑھ کر کے مجھے دفن کر دینا اگر میں زندہ نکل گئی تو گھر واپس لے کے آ جانا بیٹا وہی کام کیا ماں کو دفن کر دیا مگر وہ عورت کیا دیکھتی ہے خواب دیکھتی یعنی کہ وہ دروازہ جب دفن کر کے لوٹا دیکھتی کیا ہے پچھم کے طرف سے ایک دروازہ کھلا ہے اور اس دروازے سے راستہ لگا ہوا ہے وہ اندر سے آواز آتی ہے بہن آؤ بہن آؤ آج ہم اور آپ کو کہا دیتے ہیں کہ ارے مرنے کے بعد کیا ہوگا کون جانتا یہی نہ کہتے ہیں مگر سب تو دنیا کے اندر لوگ جانتا ہی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو روح کو خبر ہے جسم کا کوئی خبر نہیں اس لیے کہ جسم ختم ہو جائے گا اور روح باقی ہے اور وہ باقی رہے گا اب اسی روح سے حساب و کتاب لیا جائے گا اب وہ جب فوراً اس میں سے آواز آتی ہے یہ نکل کر کے اندر گئی جب اندر جاتی ہے ایک عورت کے پاس پہنچی وہ عورت آرام سے بیٹھی ہوئی تھی نہر جاری ہے اس کے بغل میں ایک بہترین پھلدار درخت لگا ہوا ہے وہ درخت کے نیچے کرسی سجی ہوئی ہے اور وہ بیٹھ کر کے اس کے اوپر جب بیٹھی ہوئی ہے نہر میں دودھ اور شہد بھی بہ رہا ہے وہ بہترین مکان بھی ہے مگر جب بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے سر پر ایک چڑیا کھود کے کھا رہی ہے اب آپ بھی بتائیے اور سامان آپ کو دے دیا جائے اور آپ کا سر کھوکھارا جائے سر سے یعنی کہ کھودا جائے تو آپ کو تکلیف ہوگا کیا رہا تکلیف ہوگا کیا رہا تکلیف ہوگا کتنی پریشانی ہوتی ہے اب وہ پریشان ہے اب اس سے پوچھا گیا بہن اللہ نے تجھے اتنا بہترین مکان بھی دیا ہے اللہ نے تجھے یہ شہد کا نہر بھی دیا ہے یہ درخت بھی دیا ہے سب کچھ دیا ہے مگر تمہارے سر پر یہ جو چڑیا کھود کے کھا رہی ہے بات کیا ہے کہنے لگی بہن سنو میں جب تک دنیا میں تھی دنیا میں رہنے کے بعد میں اپنی سارا نیکیاں کیا کرتی تھی نماز بھی پڑھا کرتی تھی روزہ بھی رکھا کرتی تھی غریب مسکین کو بانٹا کرتی تھی مگر مجھ سے میرا شوہر کبھی خوش نہیں تھا اور جب میرا شوہر ہی خوش نہیں تھا تو مرنے کے وقت میں بھی وہ ناراض ہی تھا اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت میرے نیکی کے بدلے عطا کیا ہے مگر میرے شوہر کے نافرمانی کی وجہ سے میرا سر کا گودی کھینچا جا رہا ہے اگر میرا شوہر مجھے معاف کر دے گا تو میں اس دنیا میں نہیں بلکہ میں آرام و آرائش کے ساتھ رہنے لگوں گی اتنے میں تھوڑی دیر اور آگے گئے اور جانے کے بعد ایک اور عورت تھی ان سے وہ دیکھی سلام کیا انہوں نے کہا جواب وہ نہ دے وہ غصہ ہو گئی کہ جواب نہیں دیا کہنے لگے بہن سنو سنو دنیا میں نیکی کرنا یہ دنیا ہی بھر ہے اور سلام یہ نیکی ہے دنیا ہی میں عبادت ہے دنیا ہی میں بندگی ہے اس لیے زندگی میں بندگی ہے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی ہی میں عبادت ہے اب تو کیا کرنا چاہتی ہے وہ بات ہوتی ہے اسے جب دیکھا خوش و خرم اچھا دیکھا سارا چیز دیکھنے کے بعد ایک درخت ہے جو ہر طرح کا پھل لگا ہے اس کے نیچے
وہ بیٹھی ہے اور ایک چڑیا اس کے سر کے اوپر پنکھ سے ہوا دے رہی ہے. پوچھا بہن اتنا بڑا مقام تجھے کیسے حاصل ہو گیا؟ کہنے لگی بہن میں اپنے بال بچوں کی بھی پرورش کرتی تھی, مجھ سے میرا شوہر بھی ہمیشہ خوش رہا کرتا تھا, کیشو اقارب اگل بگل سارے لوگ مجھ سے خوش رہا کرتے تھے, کسی کو میں نے کسی طرح سے دکھایا نہیں, کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا, جس کے وجہ سے آج اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اب وہ عورت کو یہ ہوا کہ بہن اب تیرا دن پورا ہو گیا, جا اپنے گھر میں چلا جا. جیسے ہی وہ اپنے قبر میں آتی ہے, آنے کے بعد جیسے ہی لیٹتی ہے دروازہ بند ہو گیا, بیٹا پہنچ گیا پھوڑا لے کر کے, اب قبر کھودنے لگا. جیسے ہی قبر کی مٹی ہٹایا, اب وہ بوڑھی زندہ نکل گئی. تو ابھی بتائیے کہ 3 دن کے بعد کسی کو قبر سے نکالا جائے, زندہ نکل جائے, تو آپ کے گاؤں کے لوگ اسے دیکھنے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ سب پہنچے گا. ایسی طرح سارے لوگ گئے. وہ شخص بھی پہنچ گیا جو اس کی بیوی اس عذاب میں مبتلا تھی. اس نے پوچھا بہن یعنی کہ بھائی تیری بیوی بڑی مصیبت میں ہے, تم سے ناراض رہتی تھی, تو اس سے ناراض رہا کرتا تھا, تم دونوں کے اندر جھگڑا چلا کرتا تھا. اے بہن تو اپنے بھائی تو اپنے بیوی کے گناہ کو معاف کر دی. اب دیکھیے دل جو رحمت کے جوش میں مارا, اور اس نے فوراً آنکھوں سے آنسو بھی گرا اور کہہ دیا اللہ اسے معاف کرے, میں معاف کرتا ہوں. اور جا کر گھر میں قرآن خوانی بھی کرایا, میلاد خوانی بھی کروایا, علماء سے دعا بھی کروایا. پھر رات میں جب سویا ہے تو اب وہی عورت یعنی جو عورت وہاں پہنچی تھی خواب میں اس عورت کو دیکھتی ہے, بڑا خوش و خرم ہے. کہا بہن کل تک کہ تو رو رہی تھی, آج خوش کیسے ہے؟ کہنے لگی بہن بات اصل یہ ہے کہ میرا شوہر نے جب معاف کیا ہے تو اللہ بھی مجھے معاف کیا. میرے محترم, اس دنیا کے اندر اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور سب کے لیے راستہ بنایا ہے, مگر نیک راستہ چلنا ہمارا اور آپ کا کام ہے.